الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صلوات بر محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بآواز بلند صلوات عشرہ محرم الحرام کی 9ویں مجلس سے خطاب کے لیے اور آپ کے سامنے دعا کے موضوع پہ آخری گفتگو لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی لمبی گفتگو آج آپ کے سامنے کروں۔ ویسے بھی یہ دن غم اور مصیبت کا دن ہے تو حق بنتا ہے کہ آل رسول کو زیادہ سے زیادہ پرسہ پیش کیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کل ہم نے بیان کیا تھا کہ دعا کی کچھ شرائط ہیں۔ انسان اگر اپنی دعا کو اللہ کے سامنے اور اللہ کی بارگاہ سے قبول کروانا چاہتا ہے تو ان شرائط کو اپنے اندر پیدا کر لے، یقیناً اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن دعا کی قبولیت کے شرائط کے پائے جانے کے باوجود بھی بعض اوقات شرائط ساری کی ساری پائی جاتی ہیں لیکن تب بھی دعا درجہ استجابت تک نہیں پہنچتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جب تک ان رکاوٹوں کو نہ ہٹایا جائے، ان رکاوٹوں کو زائل نہ کر
دیا جائے اس وقت تک دعا قبول نہیں۔ ان رکاوٹوں میں سے بغیر کسی تمہید کے جلدی سے گزر رہا ہوں، ان رکاوٹوں میں سب سے پہلی رکاوٹ، ابھی آپ اندازہ لگائیں میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنی دعا میں دعا کے تمام تر ان آداب کا بھی خیال رکھا ہے جسے ہم نے گفتگو میں بیان کر دیا ہے۔ اس کی دعا میں تمام تر ادب دعا پایا جاتا ہے، اس کی دعا میں تمام تر قبولیت کی شرائط بھی پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں، کچھ مانع ایسی ہیں، کچھ یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کچھ ایسے بیریئر ہیں، جب تک آپ ان کو نہیں ہٹائیں گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ ان رکاوٹوں میں سے سب سے سنگین رکاوٹ جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی وہ معصیت خدا ہے۔ ایک انسان دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کی معصیت بھی کر رہا ہے اور ساتھ دعا مانگتا ہے اور متمنی ہے کہ اللہ اس کی دعا کو کیا کرے، قبول کرے، تو فرمایا کہ امام امیر المومنین فرماتے ہیں المعصیت تمنع الاجابہ، معصیت خدا دعا کی قبولیت میں مانع اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا تستبتی اجابت دعائکم وقد سددت طریقہ بالذنوب۔ کتنا پیارا جملہ فرمایا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تیری دعا کو کبھی بھی تاخیر نہیں کرتا قبول ہونے میں، اس کو قبول کر دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لقد سددت طریقہ بالذنوب، گناہ کر کے تو نے قبولیت کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ گناہ کے ذریعے بندہ قبولیت کی دروازے کے سامنے دیوار لگا دیتا ہے، لہذا معصیت خدا یہ معنی بنتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دی محمد و اہل بیت محمد کی۔ ایک شخص نے آ کے صادق آل محمد سے یہ کہا کہ مولا انا ندعو اللہ فلا یستجیب لنا، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن اللہ تو ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے، مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں لیکن اللہ ہماری کسی دعا کے اوپر کوئی رپلائی نہیں کرتا ہے، دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انکم تدعون من لا تہابونہ وتعصونہ، تم اس سے اپنی دعا مانگ رہے ہو جس سے تم نہیں ڈرتے، اس کی معصیت کرتے ہو۔ بندہ اس بندے سے کوئی چیز مانگ رہا ہو جس کی نافرمانی کر رہا ہو، یہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اس کو عطا کر دے۔ فرمایا تم اس سے مانگ رہے ہو جس سے تم نہیں ڈرتے ہو، اس کی معصیت کرتے ہو، کیف یستجیب لکم، بھلا وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ایک شخص کے قریب سے گزرے جو سجدے کی حالت میں تھا اور بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کسی کام سے جا رہے تھے، گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد جب واپس پلٹ کے آئے دیکھا ابھی تک بندہ کیا ہے، سجدے میں ہے اور اپنی دعا مسلسل مانگے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب اسے دیکھا تو کہا اے میرے بندے، اے اللہ کے بندے، لو کانت حاجتک بیدی لقضیتھا، اگر تیری حاجت میرے ہاتھوں میں ہوتی تو میں اسے پورا کر دیتا، اتنی لمبی تو دعا مانگ رہا ہے اور سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگ رہا ہے، اگر تیری حاجت میرے کنٹرول میں ہوتی تو میں یہ تمہیں کب کا دے چکا ہوتا۔ جب اللہ کی ذات نے حضرت موسیٰ کا یہ کلام سنا نا، حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی اور یہ جملہ ارشاد فرمایا
کہا لو سجد حتی ینقطع عنقہ ما قبلتہ، اے موسیٰ یہ تو 2-4 گھنٹے ہوئی ہیں اسے سر سجدے میں رکھے، اگر یہ اتنا لمبا سجدہ کرے کہ اس کی گردن ہی ٹوٹ جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے سے علاوہ میری معصیت کرتا ہے اور سجدے میں آ کے مجھ سے مانگتا ہے، کیف استجیب، اس کی دعا کو کیسے قبول کروں گا؟ لہذا پہلی رکاوٹ میرے عزیزوں، میرے دوستو، جو انسان کو قبولیت کا شرف پانے سے روکتی ہے اور انسان کی دعا قبول نہیں ہونے دیتی، وہ کیا ہے؟ معصیت کا ارتکاب ہے۔ گناہ انسان جب کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد۔ مصر میں، آپ میں سے مجھے یاد پتہ نہیں ہے کوئی بندہ مصر گیا ہے یا نہیں گیا، مصر میں بہت زیادہ قبور، ایک واقعہ حرام، دعا اور حرام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مصر میں کافی ساری اولاد رسول کی قبور ہیں، اگر کسی کو یہ توفیق حاصل ہو تو وہ جا کے ان قبور کی زیارت کرے۔ امام موسیٰ بن جعفر کی دختر وہاں پہ مدفون ہے، امام حسن کی بیٹی وہاں پہ نفیسہ بنت امام حسن، بڑی بابرکت بی بی ہے نفیسہ بنت امام حسن۔ اب کسی وقت موقع ملا تو میں بتاؤں گا، اس بی بی کا تعارف کرواؤں گا۔ نفیسہ بنت امام حسن وہاں پہ مدفون ہے۔ اسی طریقے سے امام موسیٰ بن جعفر 7ویں امام کی بیٹی وہاں پہ مدفون ہے۔ امام کی اسی بیٹی کے مزار کا ایک واقعہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مزار کا مجاور کہتا ہے ایک تاجر میرے پاس آیا اور اس نے کہا میری ایک منت تھی، وہ منت پوری ہو گئی ہے، اور میں نے منت مانی تھی کہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی تو میں بی بی کے دربار میں سال بھر کے چراغوں کے جلائے جانے کا تیل کا خرچہ میرے ذمہ ہوگا، پورا سال گویا کہ بی بی کے دربار پہ میں چراغاں کراؤں گا اور روشنیاں کراؤں گا، لالٹینیں جلیں گی اور بی بی کا مزار جگمگا اٹھے گا۔ بی بی کے توسل کے ساتھ، موسیٰ بن جعفر باب الحوائج کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ توسل کے نتیجے میں اس کی حاجت پوری ہو گئی، اور یہ آیا اس خادم کے پاس، مزار کے مجاور کے پاس، جو مزار کی نگرانی اور صفائی ستھرائی کے اوپر معمور تھا۔ اس کے پاس آیا، کہا میری یہ حاجت تھی اور یہ حاجت میری پوری ہو گئی ہے، اور میں تمہیں یہ تیل لے کے آیا ہوں پورے سال کا، اور اس سے تم نے بی بی کے مزار کو روشن کرنا ہے اور چراغاں کرنا ہے۔ آج سے تم نے اور کسی سے تیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، پورے اخراجات میرے ذمہ ہیں۔ خادم خوش ہو گیا کہ سال بھر کے سارے اخراجات جو ہے وہ چراغاں کرنے کے آ گئے۔ اس نے شام کے وقت سے پہلے لالٹینوں کو فارغ کر کے اس کے اندر نیا تیل ڈالنا شروع کر دیا کہ اب تیل تو وافر مقدار میں آ گیا ہے۔ اس نے تیل ڈال دیے، لالٹینیں تیار کر دیں۔ جو ہی مغرب کا وقت قریب ہونے لگا، حسب عادت اس نے ایک ایک لالٹین کو جلانا شروع کیا۔ توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ بندے اٹھتے رہیں بیٹھتے رہیں، آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھیں۔ مغرب کے قریب سے اس نے لالٹینوں کو جلانا شروع کیا۔ جو ہی پہلی لالٹین کے اوپر آگ لگائی، بڑی کوشش کی، وہ یاد ہے نا اس کے اندر ایک فتیلہ ہوتا ہے، ایک روئی سی ہوتی ہے، اس کو آگ لگائی جاتی ہے، نہیں جلی ایک لالٹین۔ وہ سمجھا کہ شاید خراب ہے، اس کی جگہ پہ دوسری لالٹین کو جا کے آگ لگائی، وہی صورتحال ہے، لالٹین نہیں جلی۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، سینکڑوں لالٹین میں سے کوئی ایک لالٹین بھی نہیں جلی۔
مغرب کے بعد اندھیرا ہو گیا، پہلی مرتبہ بی بی کے مزار کے اوپر روشنی نہیں ہے، نہ پہلے والا تیل ہے اور نہ موجودہ تیل سے لالٹینیں جل رہی ہیں۔ پریشانی کے عالم میں بی بی کے قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہے کہ مولا بی بی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی ہے، آج تیرے مزار میں روشنیاں نہیں ہیں، تیرا مزار جگمگا نہیں رہا ہے، لالٹینیں ساری خاموش ہیں۔ موسیٰ بن جعفر کی بیٹی کی قبر سے جواب آیا، انا طیبہ بنت طیبہ، طیب میں پاک و پاکیزہ باپ کی پاکیزہ بیٹی ہوں، میں کسی کے حرام کو قبول نہیں کرتی ہوں۔ اس نے فوراً رابطہ کیا اس سے جو بندہ تیل لے کے آیا تھا۔ توجہ کیجئے گا حرام کس طرح انسان کے اوپر اثر کرتا ہے۔ فوراً اس نے رابطہ کیا، اس بندے کو بلایا، کہا ادھر آ جاؤ، تیرا کیا ماجرا ہے، تو نے اتنا تیل دیا تھا، لالٹین جلائی، کوئی ایک لالٹین بھی نہیں جلی ہے، کیا ماجرا ہے تیرے پیچھے؟ اور میں نے بی بی سے یہ کہا ہے، بی بی نے مجھے یہ جواب دیا ہے، تو کیا کام کرتا ہے؟ کہتا ہے میں تیل سمگلنگ کا کام کرتا ہوں۔ جو وہاں سے سمگل کیا وہ جا کے بی بی کے مزار میں دے دیا۔ بہت سارے لوگ آج بھی شاید ایسے ہی آپ کو مل جائیں گے، چوری چکاری ڈاکہ، اگر 10 کروڑ کا ڈاکہ ڈالے، 1 کروڑ جا کے مولانا صاحب کو دے دیا کہ اس سے جا کے کیا کر لیں، آپ اپنی مسجد اور مدرسہ بنا لیں۔ اس طرح کام نہیں چلتا ہے۔ حرام سے کبھی بھی اللہ نہ تیری عبادتوں کو قبول کرتا ہے، نہ اللہ دعا کی قبولیت میں تاثیر رکھتا ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیج دے محمد والے بیت۔ بس ایک مختصر سا تعارف، چونکہ مصر کی تشیع کے اوپر کم گفتگو کی جاتی ہے اور گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ مصر کی تشیع کا بڑا کردار ہے مذہب اہل بیت اور تشیع کو پھیلانے میں۔ یہ کم بیان ہوتا ہے کہ مصر کی تشیع کا کیا کردار ہے۔ جو زیدی سید بیٹھے ہیں نا، وہ اپنے جد کے ذکر کو سن لیجئے۔ حضرت زید شہید کے لاشے کو، جن کا مزار نجف اور کوفہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پہ حضرت زید شہید کا مزار ہے۔ جو وہ نجف و کربلا کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں۔ حضرت زید کو جب شہید کیا گیا تھا نا، حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون نے جب شہید کیا تھا، تو 4 سال تک حضرت زید کے لاشے کو کوفہ کے صدر بازار کے دروازے پہ لٹکایا گیا۔ کتنا؟ 4 سال تک لٹکایا گیا۔ اور معجزہ دیکھیں حضرت زید کا، جسم سے بالکل عریان کر دیتے تھے، پرندے آ کے گھونسلہ بناتے تھے اور حضرت زید کی ستر پوشی کرتے تھے۔ اتنی صاحب مصر کے لوگوں کو جب پتہ چلا تھا نا کہ حضرت زید آل رسول کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہاں سے ایک جنگجو لشکر تیار ہوا تھا جس نے آ کے ابن زیاد کے سپاہیوں کے ساتھ لڑ کے حضرت زید کے لاشے کو وہاں سے چھڑوایا تھا۔ ان کی تشیع کا کردار ہے۔ اور ایک جگہ مصر کے اندر ہی، اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کی خدمت میں ایک بڑا پیارا واقعہ عرض کرتا چلوں کہ مصر کے اندر ایک مزار ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مزار ویسے انہوں نے بنایا جو ہوا ہے، وہ مزار کا نام دیا ہوا ہے کہ اس جگہ پہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو رکھا گیا تھا، مزار کا نام یہ ہے۔ لیکن اس جگہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو مصر کہیں بھی نہیں لے کے گئے۔ یہ مزار کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے تاریخ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ اسی واقعے کے اوپر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ کمینے جس صندوق میں میرے آقا کا سر رکھتے تھے نا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام اور شام سے واپس کربلا تک، چونکہ اب سر اقدس کہاں مدفون ہے؟ امام علیہ السلام کا اور تمام شہداء کا، تمام
شہداء کے مبارک جسموں کے ساتھ ان کے سر مدفون ہیں۔ سید سجاد نے شام کی قید کے بعد سروں کا مطالبہ کیا تھا اور خاندان نبوت و عصمت و طہارت اور اپنے بابا کے اصحاب کے جو سر تھے ان سب کو آ کے ان کے جسموں کے ساتھ دفن کیا ہے۔ لہذا امام مظلوم کا سر بھی کربلا میں مدفون ہے، مشہور ترین قول یہی ہے۔ لیکن جس صندوق میں سر رکھا جاتا تھا نا، دن بھر نیزے کے اوپر پھیرایا جاتا تھا سر کو، اور رات کو جب کہیں کاروان حسینی رکتا تھا تو یہ کمینے اس صندوق کے اندر سر کو بند کر کے تالا لگا کے رکھ دیتے تھے۔ یہ صندوق پھرتا پھراتا اسرائیل کے ایک شہر کے اندر ایک ہاسپٹل تھا، اس کے اندر اس کے گارڈن میں یہ صندوق دفن تھا۔ جب فاطمی حکومت آئی مصر میں تو فاطمی حکومت کے ایک وزیر نے، بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جتنی بھی قیمت وہ لیتے ہیں لے لو، انہیں دے دو، اور جا کے وہ کسی بھی طریقے سے سید الشہداء کے سر اقدس کا صندوق حاصل کرو۔ یہ وزیر گیا، انہوں نے جا کے اس نے بارگیننگ کی اور ایک بھاری بھرکم رقم کے ساتھ اس صندوق کو، میں قصہ مختصر کر رہا ہوں، اس صندوق کو خرید لیا۔ جب صندوق خرید لیا تو حکم دیا اس کے فاطمی بادشاہ کو کہ ہمیں صندوق مل گیا ہے اور اب آپ آ جائیے۔ اس سے پہلے ذرا ایک یہاں پہ رک کے رہ کے ایک جملہ اور سماعت کریں تاکہ آپ کو یہ واقعہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے کہ وہ مزار کیا ہے اور سید الشہداء کے صندوق کے اس کی برکت کیا ہے۔ عزیزان، جب فاطمی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا نا تو بعد میں جو حکومت آئی تھی انہوں نے اس حکومت کے اندر موجود شیعان علی ابن ابی طالب کو پکڑ کے اور گرفتار کر کے طرح طرح کی سخت سزائیں دینا شروع کی۔ سزا کیا دیتے؟ توجہ کیجئے گا، سزا یہ دیتے تھے کہ جو بھی بندہ آتا اس کے سر کو مونڈ دیتے تھے، اور ایک صندوق انہوں نے تیار کیا ہوا ہوتا تھا، اس صندوق کے اندر سانپ، بچھو اور زہریلے کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ اس صندوق کو بھر کے اس بندے کے سر کے اوپر اس صندوق کو فٹ کر دیتے تھے، اور وہ بچھو، سانپ اور زہریلے کیڑے مکوڑے اس کے جسم، اس کے منہ، اس کے سر کے اوپر اسے ڈستے رہتے تھے۔ بندہ کرسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں اور روتے روتے وہیں پہ مر جاتا تھا۔ اس قسم کے دردناک عذاب بعد والی حکومت نے دیے۔ ایک شخص کو لایا گیا، فاطمی حکومت کے بعد ایک شخص کو لایا گیا، اس کے سر کو مونڈایا گیا اور صندوق تیار کیا گیا، اس کے اندر زہریلے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے ڈال کے اس کے منہ کے اوپر فٹ کر دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ بندہ مطمئن بیٹھا ہے، نہ کوئی رو رہا ہے، نہ کوئی چیخ رہا ہے، نہ کوئی اسے درد ہو رہا ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ گزرا، وہ ساتھ بیٹھے لوگ پریشان ہوئے کہ باقی تو جو آتے تھے وہ فوراً چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے تھے درد سے۔ ماجرا کیا ہے؟ یہ بندہ اپنی جگہ سے ہل کیوں نہیں رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں اسے ہو رہا ہے۔ انہوں نے صندوق کو یہاں سے کھولا، دیکھا جتنے بھی بچھو، سانپ، کیڑے مکوڑے تھے سب جل کے راکھ ہو چکے تھے اور مر چکے تھے۔ حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ ماجرا کیا ہے، تو کون ہے اور تیری کیا سین ہے تیرا، اور تیرے سر کے اوپر ان کیڑے مکوڑوں نے اور سانپ نے اور بچھو نے کیوں نہیں اثر کیا ہے؟ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد تم نے پھر مجھے چھوڑ دینا ہے، مجھے قتل نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، امان دیا ہے آپ کو، آپ حقیقت بتاؤ۔ اب یہ بتانے لگا کہ وہ سر وہاں پہ، وہ صندوق وہاں پہ مدفون تھا۔ جب وزیر نے وہ، یاد ہے نا وہ واقعہ جو پہلے میں آپ کو سنا رہا تھا، وہ صندوق جب خرید لیا نا، تو اس کے بعد وہ صندوق وہاں پہ مدفون تھا۔ جب وزیر نے وہ، یاد ہے نا وہ واقعہ جو پہلے میں آپ کو سنا رہا تھا، وہ صندوق جب خرید لیا نا، تو اس کے بعد وہ صندوق وہاں پہ مدفون تھا۔
تو وزیر نے بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اے بادشاہ سلامت، مصر میں صندوق ہم نے خرید لیا ہے، اب آپ حکم کیجئے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ صندوق شام میں لے آئیں، ادھر سے ہم ایک جلوس تیار کریں گے، ننگے پاؤں ہم مصر سے شام تک چل کے جائیں گے اور اس صندوق کا ہم استقبال کریں گے اور اسے مصر لائیں گے اور اس کا مزار بنائیں گے۔ یہ شخص کہتا ہے اس جلوس کے اندر میں بھی موجود تھا جو مصر سے شام گیا تھا۔ جب ہم شام پہنچے ہم نے صندوق وصول کیا اور میں ان افراد میں شامل ہوں جنہوں نے اپنے سر پہ اس صندوق کو اٹھایا تھا۔ اس صندوق کی برکت سے میرے سر پہ کوئی چیز اثر۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے بیت۔ اہل بیت علیہم السلام کہ غم کے دن ہیں، اور جو ان کے ساتھ توسل کرتا ہے، جن کا صندوق خالی صندوق انسان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور اسے ہر چیز سے بچاتا ہے، وہ خود کتنے کریم ہوں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا ختم ہو گیا ہے محرم، اور میں نے 2 کے 2 جملے فقط مصائب کے پڑھنے ہیں۔ 9 اور 10 محرم کو کسی پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حسین کی شیعہ کو فقط اپنے ذہن میں ایک منظر بنانا ہوتا ہے کربلا کا، اور رخ کربلا کی طرف پھر جاتا ہے تو آنکھوں کی عبادت ہو جاتی ہے اور آنسو برس پڑتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا 9 محرم کو دستور ہے ہمارے معاشرے کا کہ شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا فقط 2 جملے تمہید کے اور میں مصیبت کی طرف آ رہا ہوں۔ عزاداروں، یہ حافظ کفایت حسین مرحوم پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ سے باہر وہ لوگ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہوئی ہوتی تھی، جب انہیں پتہ چلا کہ حسین ابن علی کو اللہ نے ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے، وہ مدینہ سے باہر سے آ کے حسین مولا کے در پہ آتے اور کہتے مولا ہم نے سنا ہے اللہ نے آپ کو ہم شکل پیغمبر بیٹا دیا ہے، ہم نے آپ کے نانا کی زیارت نہیں کی ہوئی ہے، ہم نے کچھ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے وہ ہمیں آپ کے دروازے پہ لے آئے ہیں، کیا ہو سکتا ہے ایک دفعہ اپنے علی اکبر کو باہر لے کے آئیں نا، ہم علی اکبر کی زیارت کر کے تیرے نانے کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ عزاداروں، میرے مولا حسین اندر جاتے، ہاتھوں کے اوپر علی اکبر کو اٹھا کے لے کے آتے، وہ لوگ جب علی اکبر کی زیارت کرتے نا رو رو کے یہی کہتے یہ تو پورا محمد لگتا ہے، اجرکم اللہ۔ اتنا پیارا تھا نا حسین کو علی اکبر، بے موسم پھل اور انگور مانگتے تھے جناب علی اکبر، میرے مولا حسین عطا کر دیے کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں یوں بیٹھے ہیں، اشارہ کیا، کہا بابا کیا انگور مل سکتے ہیں؟ اور میرے لخت جگر انگوروں کا تو موسم نہیں ہے۔ یوں غریب کربلا نے مسجد نبوی کی ستون کی طرف اشارہ کیا اور انگوروں کا ایک گچھا آیا اور کہا اے میرے بیٹے یہ انگور لے لے، اولیاء خدا کے پاس اور بھی دینے کو کوئی اور بہت کچھ ہے، میں کہوں گا حسین یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا تیرا یہی بیٹا تجھ سے انگور نہیں مانگے گا، کوئی قیمتی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، 2 گھونٹ پانی مانگے گا۔ حسین تو اتنا غریب ہو چکا ہوگا نا، تیرے پاس اپنے بیٹے کو دینے کے لیے 2 گھونٹ پانی کے، اجرکم اللہ، منزل بڑھا۔ تمہید کے 2 جملے فقط، اور عزادارو اتنے پیارے ہیں نا 2 شہزادے اور 2 جوان بنی ہاشم میں سے جو اپنے بزرگوں کی شبیہ ہیں، ایک علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر ہیں،
ایک عباس علمدار جو ہم شکل مرتضیٰ ہیں۔ روایت کہتی ہے یہ دونوں جوان جب گھوڑے پہ سوار ہو کے مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے، مدینہ کے لوگ اپنے کاروبار بند کر لیتے تھے اور ان دونوں شہزادوں کی زیارت کر کے کہتے تھے آج لگتا ہے محمد و علی بازار میں آ گئے۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، میں کوئی لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھوں گا، تیری اپنی قسمت تو نے کتنا رونا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا 10 محرم کا دن آ گیا، سارے اصحاب مارے گئے، بنو ہاشم بھی مارے گئے۔ روایات میں اختلاف ہے، کچھ روایت کہتی ہیں بنو ہاشم میں سب سے پہلا شہید علی اکبر ہے، کچھ روایت کہتی ہیں بنو ہاشم میں سب سے آخری شہید علی اکبر ہے۔ پہلا مانو یا آخری مانو، عزادارو قیامت کی گھڑی تھی کہ جب بابا کے سامنے آئے نا، بابا کو کہا بابا کیا مجھے موت کی اجازت مل سکتی ہے؟ میں ان بندوں کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہوں جن کی اولادیں ہیں، جب وہ اپنی اولاد کو سفر پہ رخصت کرتے ہیں نا تو طرح طرح کی دعائیں دیتے ہیں، اے بیٹا سلامت رہو، صدقہ دیتے ہیں، خیر سے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ، جب وہاں پہنچو گے نا ہمیں ٹیلی فون کر دینا، تیری خیریت ہو، آ نظر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ، تجھے اپنی اولاد پسند ہے، وہ پیاری ہے۔ حسین کو اپنا علی اکبر پیارا نہیں تھا، مقتل کی روایت علی اکبر سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے اجازت مانگ رہے ہیں، منع نہیں کیا، لیکن روایت کہتی ہے نظر الیہ آیسن من ہو، علی اکبر کو سر سے لے کے پاؤں تک ایسے دیکھا جیسے مالی اپنے گلشن کو اجڑتا دیکھتا ہے۔ بڑی دیر تک غریب کربلا روئے اور علی اکبر کو تیار کروایا ہے۔ منظر دیکھنا علی اکبر کی تیاری کا، ہم شکل پیغمبر ہے، امامہ رسول کا ہے، امامہ رسول کا ہے، زرہ رسول کی ہے، تلوار رسول کی ہے، گھوڑا رسول کا ہے، پورا چلتا پھرتا محمد بنایا، کہا اب جاؤ، جاتے جاتے بیویوں کو الوداع کرتے چلو۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب علی اکبر جب بیویوں کے خیمے میں داخل ہوئے نا، حالت کیا تھی جناب علی اکبر کی؟ سر پہ امامہ رسول کا ہے، زرہ رسول کی ہے، تلوار رسول کی ہے، ابا رسول کی ہے، امامہ رسول کا ہے، چلتا پھرتا محمد بن کے گھوڑے پہ سوار ہو کے جو ہی خیمے میں داخل ہوا نا، ساری بیویوں نے علی اکبر کے گھوڑے کے ارد گرد حلقہ بنا لیا، بیویوں نے ہاتھ بلند کر کے ایک بیان کیا، یا علی الاکبر ارحم علی غربتنا، اے اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو، وہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، بڑی مشکل سے الوداع کیا ہے خیموں سے۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں، اس سے پہلے حافظ اللہ یار شاہ صاحب یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، 2 شہید ایسے ہیں جنہوں نے جب خیمے کو چھوڑا ہے نا بیویوں نے ماتم کیا ہے، ایک خود غریب کربلا ہے اور ایک جناب علی اکبر ہیں، جب خیموں سے الوداع کیا نا بیویوں نے ماتم کیا ہے۔ جلدی سے حسین مولا خیمے کے اندر آئے، بیویوں کو تسلی دی، او میری زینب تسلی رکھیے، میری ام کلثوم تسلی رکھیے، سکینہ کو تسلی دی، باقی بیویوں کو تسلی دی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا علی اکبر کو خیمے کے اندر گئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی، پردہ اٹھتا تھا خیمے کا پھر گر جاتا، اٹھتا پھر گر جاتا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی علی اکبر باہر کیوں نہیں آ رہے۔ یہ راز اس وقت کھولا جب علی اکبر الوداع کر کے خیمے کے دروازے پہ پہنچتے، کہیں سے زینب پکڑ لیتی، کہیں سے سکینہ پکڑ لیتی، علی اکبر ایک مرتبہ پھر الوداع کرتے چلو۔
اجرکم علی لازاداران مظلوم کربلا بڑی مشکل سے الوداع کیا، باہر آئے، اب منظر میں بناؤں گا، رونا تیری اپنی قسمت ہے۔ کسی شہید کو الوداع کرتے وقت ایسی دعا نہیں مانگی ہے جو غریب کربلا نے، ہم شکل پیغمبر کو الوداع کرتے وقت دعا مانگی، یوں اپنے ہاتھ اپنی ریش اقدس کے نیچے رکھے اور ایک جملہ کہا، اللہم، اے میرے اللہ گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ، اے میرے اللہ گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے محمد کی شبیہ ہے۔ اے اللہ جب ہمیں کبھی تیرے محمد کی زیارت کا شوق ہوتا، ہم شکل پیغمبر کو دیکھ رہے لیتے۔ اجرکم اللہ زادہ رو چلے، علی اکبر کو الوداع کیا، تھوڑی دور تک گھوڑا چلا تھا نا علی اکبر کا، دیکھا کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ علی اکبر سب کو تو الوداع کر چکے تھے، مڑ کے جو دیکھا نا تو دیکھا بابا حسین گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ او میرے بابا ابھی تو الوداع کر چکا ہوں، آواز آئی چلتا جا، جب تک دشمن کا سامنا نہ ہو مڑ مڑ کے دیکھتا رہے، او میں تیری زیارت کرتا رہوں گا۔ اجرکم اللہ زاداران مظلوم کربلا آ گئے۔ علی اکبر میدان میں ایسی جنگ کی، 120 ملعونوں کو فنار کرنے کے بعد جب واپس گرمی نے اور پیاس نے تنگ کیا نا، واپس پلٹ کے بابا کے پاس آئے۔ اب ایک منظر بنانے سے پہلے ذرا جنگ صفین کا ایک منظر سن لینا۔ محمد ابن حنفیہ جنگ کرتے کرتے جب واپس پلٹ کے آئے تھے نا مولا علی کے پاس، کہا تھا مولا بابا ایک گھونٹ پانی کا اگر مل جائے نا دشمنوں کو شام پہنچا دوں گا۔ عزاداروں میرے مولا نے پوری مشق اونڈیل دی تھی محمد ابن حنفیہ پہ، آؤ رخ کرے نجف کی طرف، اے نجف کے والی، آپ کے بیٹے اور حسین کی بیٹے کی جنگ میں بڑا فرق ہے، تیرے پاس پانی وافر تھا، حسین کی غربت عجیب ہے، حسین کے پاس پانی نہیں ہے۔ کہا بیٹا حسین پانی تو میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ انگوٹھی دے رہا ہوں، ہاں اس سے پہلے ایک کام کیا، کہا اکبر بیٹا اپنی زبان کو میری زبان کے اندر رکھ دے۔ جو ہی علی اکبر نے اپنی زبان حسین مولا کے منہ کے اندر رکھی ہی تھی کہ بوارہ واپس کھینچ کے یہ جملہ کہا، مولا بابا قربان جاؤں، میری زبان سے زیادہ تو تیری زبان خشک ہے، اور سب سے پیاسا تو حسین تو ہے۔ اجرکم اللہ، انگوٹھی اتاری اور کہا بیٹا یہ منہ میں رکھ لے، نانا حوض کوثر میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جام پلائیں گے۔ علی اکبر سمجھ گئے اب میری شہادت کا وقت قریب ہے، دوبارہ پھر پلٹے میدان میں، مختصر کر رہا ہوں۔ عزادارو 3 روایتیں ہیں علی اکبر کے زخموں کی۔ پہلی روایت علی اکبر کے سر پہ گرز لگا ہے، دوسری روایت علی اکبر کے گلے پہ، تیرا سننا آسان ہے میرا پڑھنا بھی آسان ہے، علی اکبر کے گلے پہ تیر لگا۔ تیسری روایت علی اکبر کے پہلو پہ ایک برچھی اور نیزہ لگا، اب علی اکبر گھوڑے کی زین سے نہیں سنبھل سکا۔ عزادارو منظر میں نے بنا، ایک میری طرف دیکھ لینا، پیری تیری اپنی قسمت تیری مرضی، تو روئے نہ روئے۔ عزادارو جب علی اکبر کے پہلو پہ برسی لگی نا، اب علی اکبر نہ سنبھل سکے، لیکن جانتا تھا اگر میں گھوڑے سے زین سے زمین پہ آیا نا، میرے بابا میں ہمت نہیں ہے میرے لاشے کو اٹھا سکے۔ اب علی اکبر نے کیا کام کیا، اپنی دونوں بائیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دیں، ایک تیر آیا گھوڑے کی آنکھ پہ لگا، گھوڑے کو نظر آنا ختم ہو گیا، گھوڑا دشمن کی صفوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اب جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارا۔ فَقَطَّعُوهُ بِالسُّيُوفِ عِرْبًا عِرْبًا، ہم شکل پیغمبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔
اجرکم علی اللہ، ہم شکل پیغمبر کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نہ سنبھل سکا۔ بالآخر گھوڑے کی زین سے جب زمین پہ آیا نا، آواز دی یا ابتا ادرکنی، او میرے غریب بابا، اگرچہ تیری کمر ٹوٹ چکی ہے لیکن میرے لاشے پہ ایک دفعہ پہنچ جا۔ عزادارو سن سکو کہ جملہ ختم ہوگی، 2 جملے فقط اور میں نے مصیبت ختم کر دی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جو شہید بھی گھیرا ہے، غریب کربلا میں اتنی ہمت تھی، دوڑ کے گئے، نہ فقط دوڑ کے گئے بلکہ دشمنوں کے ساتھ جنگ بھی کی ہے۔ عباس گرے، دوڑ کے گئے جنگ کی، قاسم گرے، دوڑ کے گئے جنگ کی، اونو محمد گرے، دوڑ کے گئے جنگ کی۔ بخدا جب علی اکبر کی ندا آئی نہ ادرکنی یا ابتا، دوڑ کے جانا اور جنگ کرنا تو دور کی بات، غریب کربلا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ او کبھی ادھر ہاتھ مارتے ہیں، آواز دے رہے ہیں یا علی الاکبر، او میرے اکبر کدھر گرے ہو، مجھے آواز دو، میں تیری آواز پہ چل کے آؤں گا۔ عزادارو کچھ دیر تو چل سکے حسین مولا، لیکن جس کا اکبر جیسا بیٹا گرا ہو نا، اس میں چلنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ کچھ دیر چلے، چلنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ اب غریب کربلا زمین کربلا کے اوپر پہنچ گئے، وہاں علی اکبر کا لاشا ہے، غریب کربلا یہاں گرے ہوئے ہیں۔ پہنچے تو کیسے پہنچے؟ ریاض القدس والا لکھتا ہے غریب کربلا کونیوں کے بل چل کے اکبر کے لاشے پہ پہنچے، جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچ کے پہلی دفعہ مرثیہ پڑھا، وضع خدہ علی خدے، اپنا رخسارہ علی اکبر کے زخمی رخسارے پہ رکھ کے ایک ایسا بین کیا قیامت تک کے لیے رلا دیا، علی الدنیا بعدک العفا، اکبر بیٹا تیرے بعد میری دنیا اندھیری ہے۔